Ya Ali Madad. Alwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 577. धर्म लागू लाखने धर्म का मतलब ड्यूटी। तुमने फिर फरमाते हैं अपने सिर के ऊपर फर्ज उठाया। ये फर्ज फूलों की तरह है। जिस तरह से फूल कुमला जाते हैं इस तरह से ये जिंदगी भी कुमला जाएगी। हिंदुस्तान के अंदर पीले रंग का एक फूल होता है, वो लाखे का फूल कहते हैं। ये फूल बहुत सस्ता होता है। उसकी शक्ल कार्नेशन जैसी होती है लेकिन छोटा होता है। सुबह के वक्त उसको तोड़ो, घंटे डेढ़ घंटे के अंदर वो कुमला जाता है। हिंदू लोग मंदिर पे जाके पूजा करने के लिए ये चीप फूल लेते हैं, 1 पैसे के इतने बहुत आ जावे। फूल जो है वो एक पवित्र चीज मानी गई और हमेशा खुशी और गमी के मौका के ऊपर फूल है वो एक इज्जत की चीज होती है, पूजा में आती है। अगर कोई आदमी लाखे का फूल लेवे और कभी बातों में पड़ जाएगा तो वो फूल कुमला जाते हैं। जब ये फूल खराब हो गए फिर वो पूजा के लायक नहीं रहते, बिगड़ गए। तो सदरदीन हमको एक एग्जाम्पल दे के ये समझाना चाहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा जीवन लाखे के फूल की तरह बहुत शॉर्ट है। इंसान की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। ऐसा लाजिम नहीं है कि आदमी को 80-100 बरस के बाद ही मौत आएगी, 40 बरस में नहीं आएगी, 20 बरस में नहीं आएगी। बेबीज मर जाते हैं, चिल्ड्रन मर जाते हैं, जवान बच्चे मर जाते हैं। कोई भी उम्र में इंसान की मौत हो सकती है। जिंदा रहो, हमारी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। एक दफा पीर ने गिनान के अंदर ऐसा फरमाया है कि तुम्हारा जीवन, तुम्हारी लाइफ एक कांच के या मिट्टी के मटके की तरह है, हाथ से गिर जाए तो टूट गया। जरा सी बात के अंदर ठेस लगी, लाइफ गाड़ी के एक्सीडेंट में मर गया, हार्ट फेल से मर गया, गिर के मर गया, ये चीजें हो सकती हैं। इंसान के इस जीवन का कोई भरोसा नहीं। तो फरमाया तुमने जो ड्यूटी ली है, तो तुमने जो फर्ज उठाया है उसको जल्दी पूरा करो, लेट मत करो। दुनिया के काम में पड़ के तुम अपने इस फर्ज को
ڈیلے مت کرو. اگر ڈیلے کرو گے تو ٹو لیٹ ہو جائے گا. کملائے ہوئے جو پھول ہیں وہ پوجا میں نہیں چڑھ سکتے. موت اگر آ گئی تو پھر اس وقت ہم مولا کو کہیں گے یا مولا 1-2 برس اور دے, میں عبادت کر لوں پھر آؤں گا. مولا نہیں مانے گا. تو ہمارا جو مذہب ہے وہ ہر سانس کے اوپر, ہر منٹ کے اوپر امام کو یاد کرنے کی بات ہے. مومنوں, کرسچن مذہب, یو مذہب جو جوڈیزم ہے, ہندو مذہب اور اسلام کے وہ فرقے کہ جنہوں نے مذہب کو اچھی طرح نہیں سمجھا, وہ تھوڑی سی باتیں کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا مذہب پورا کر لیا. جیسا امام فرمایا ایک دفعہ پاکستان کے اندر بیت الخیال کے فرمانوں میں, ہمارے مسلمان بھائی ایسا سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لی اور روزے رکھے ہمارا فرض پورا ہو گیا. ہم اب فرمایا اسماعیلیوں نے ایسا نہیں سمجھا, ہم نے ایسا سمجھا کہ اور بھی کچھ باقی ہے. ہم اسماعیلی مذہب کے اندر چلتے چلتے, اٹھتے اٹھتے, بیٹھتے بیٹھتے, کھاتے کھاتے, کام کرتے کرتے امام کو یاد کرتے ہیں. ہم تو ہر وقت یاد کرتے ہیں, اور خاص طور پہ جو بیت الخیال میں ہیں. آپ نومی رات کے ممبر ہو, 5 سال کے, بیت الخیال میں آپ ہیں. ہمارا سب کا یہ فرض ہے کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی طریقے سے بیت الخیال کے بول کے علاوہ اور کئی چیزیں یاد کی جائیں. یا اللہ ہے, یا وہاب ہے, یا علی, یا کریم, یا رحمان, یا غفور, یا باسط, یا ودود, یا مصیر, یا رفیع, یا خالق, یا باری, یا حفیظ. ایسے مولا کے بہت نام ہیں. جو نام آپ کو پسند آئے, جس نام کی تاثیر آپ کو اچھی لگے, آپ اس نام کا رٹن کرو. اگر کوئی آدمی آپ کو بہت ستاتا ہے, کسی آدمی سے آپ کو ڈر لگتا ہے, تو آپ کی مدد کرنے کے لیے آپ مولا کو پکارو, یا مولا میرا رکھوالا بن, یا حفیظ مجھے حفاظت دے, پروٹیکشن کر میری. آپ کسی کام پہ جا رہے ہیں, اس کام میں آپ کو سکسیس چاہیے, تو اس کے اندر بھی مددگار چاہیے. تو کہو یا نصیر. نصیر کہتے ہیں سکسیس دینے والا. کسی چیز کے اندر آپ کو کوئی کام کرنے میں پریرنا چاہیے, انسپریشن چاہیے. کوئی نہیں ملتا کہ آپ کو صلاح دے دے. آپ تسبیح نکالو, یاد کرو یا مصیر. یا مصیر کہتے ہیں جس کے اوپر ہم بھروسہ رکھیں اور جو ہمارا ہاتھ پکڑے. کوئی آدمی آپ کی فیملی کے اندر ایسا ہے, سخت ہے, کرون ہے, روڈ ہے, اریٹیٹنگ ہے, غصے والا ہے, چھوڑ بھی نہیں سکتے کیونکہ سگا کٹمبی ہے, ایسا سمجھ لو, ہسبینڈ ہے, باپ ہے, بیٹا ہے. اس کے لیے تسبیح نکالو یا ودود. اس سے دل نرم ہو جاتے ہیں. یا ودود کا مطلب ہے پیار کرنے والا, محبت دینے والا. ایسے اللہ کے بہت سے نام ہیں. روزی رزق تنگ ہو گئی, بہت محنت کرنے پر بھی خرچہ نہیں اٹھتا, تو ضرور کہیں بھول ہوتی ہے. تو اس وقت آپ یا غفور, بخش دینے والا, معاف کرنے والا, اس کو پکارو. یا مولا کچھ بھول ہو گئی, تو رحم رحیم ہے, تو غفور ہے. غفور اور غفار
दोनों लफ्ज खुदा के नाम हैं। किसी आदमी को बच्चा नहीं होता, औलाद चाहिए, तो या खालिक की तस्बीह निकाले, क्रिएटर। हम इस्माइली सारा दिन सारी रात, सिवा कि हम जब नींद करते हैं, हम खुदा को याद करते हैं। हज़रत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया कि मेरा मोमिन रात को जब सोने के लिए पलंग में जाता है, उस वक्त मुझे याद करता है। उस वक्त वो सारे दिन की अपनी की हुई जो एक्टिविटीज होती हैं उसको वो याद करता है और मेरे से मदद मांगता है, माफी चाहता है। मुझे याद करके जब वो सो जाता है तो वो 4-6 घंटे जो वो नींद में जाते हैं वो भी उसकी इबादत में जाते हैं। जब रात को सोते वक्त मेरा बच्चा मुझे याद करके सोता है तो मैं उसके पलंग के पास आखिर राहत उसकी रक्षा करता हूं, मैं उसके पास बैठा होता हूं। मोमन जब इस सुबह उठता है तो फ्रेश उठता है, सुबह उठ के भी वो अपने मौला को याद करता है। और ये जो मैंने आपको आज 2 दिन से अपने मजहब की जो सेरेमनीज हैं या हमारे मजहब के अंदर जो हमारे कस्टम्स हैं, इन रीत रस्मों के ऊपर मैं आपको बातें कर रहा हूं, ये सब इबादत में गिनी जाती हैं और इनकी सिग्निफिकेंस है। कल मैंने आपको सुकरीत की बाबत जिक्र किया कि सुकरीत में 4 चीजें हैं जो सीरा बनाती हैं। 5वीं चीज हम डालते हैं न्यास, उससे सुकरीत बनती है। दूध है वो नरम है, पाक पवित्र है। उसकी सिग्निफिकेंस ये है कि दूध की तरह हमें साफ पाक बनना चाहिए, हमारा कैरेक्टर बड़ा क्लीन होवे। बैतुल ख्याल के लोग जो खसूसन हैं उनके लिए तो अपने आमाल का बड़ा ख्याल रखना चाहिए। झूठ बोलना, दगा फरेब करना, बदनजर करना, किसी का माल खाना, किसी के लिए बुराई करना, निंदा करना, ये सब हमारे लिए ऐब की बातें हैं। इससे हमारे रूहानी नुकसान होता है, इससे हम रूहानी दर्जे से गिर जाते हैं। तो दूध की तरह हमें पाक रहना चाहिए, खंड की तरह हमें मीठा सोशल बनना चाहिए, हम सबसे मिल सके। घी जो है वो नरम हो जाता है, थोड़ी सी आग लगने पे, जरा सी गर्मी पहुंचे घी जो है नरम हो जाता है, पिघल जाता है। मतलब कि जो मोमन है वो जिद्दी नहीं होता, उसमें हठीलापन नहीं होता। ऑब्स्टिनेसी जो है, स्टबननेस जो है, वो मजहब के विरुद्ध की चीज है। सिवा के कोई आदमी अपने ईमान के ऊपर मुस्तकीम है, सच्चाई के ऊपर, वो और बात है। लेकिन दुनिया की चीजों के अंदर जानते हुए भी कि मेरी गलती हो रही है, मगर इस लिहाज से कि मुझे नमना पड़े, वो आदमी हक नहीं छोड़ता, वो मजहब के विरुद्ध है। ये किस्म का गुनाह है। भोजन जो है वो आता है। इमाम ने बहुत से फरमानों में ऐसा फरमाया कि तुम दुख उठा के भी दूसरों का भला करो, दुख उठा के भी दूसरों का भला करो। ये चीज आटे में है। आटा खुद जलता है, हमारा पेट भरता है। आटा लेके हम रोटी पकाते हैं, सीरा पकाते हैं, समोसे बनाते हैं, भजिए बनाते हैं, कितनी चीजें बनाते हैं आटे की। कभी हम उसको तावड़ी पे लगाते हैं, जलाते हैं, कभी तेल में डाल के जलाते हैं। आटा खुद कितना दुख उठाता है हमारा पेट भरने के लिए। ये मोमन की निशानी है। खीर खांड गिरत अमृत भोजन, अमृत जो है वो नियाज है, पवित्रताई की निशानी है। दूध निर्मलता की निशानी है। खंड आदमी की जीभ भी मीठी होती है, दिल भी मीठा होता है। मोमन जो होता है वो करुण नहीं होता, रूड नहीं होता, मलतावड़े और नेक स्वभाव वाला, प्रेम करने वाला होता है। ये दूध
दूध का स्वभाव है। हम जब भी न्याज पीते हैं तो न्याज पीने के पहले हम दुआ कराते हैं, गुनाहों की मुआफी चाहते हैं। मुफ्ती साहब, कामड़िया साहब शाफी की तरफ से हमको कहते हैं, नियत मुराद खाना वाला, अगर तुम्हारी नियत सच्ची है तो मौला खुद को कबूल करे। जैसी तुम्हारी नियत ऐसी तुम्हारी मुराद। अगर हमने सच्चे नियत से तौबा मांगी है तो हमारे गुनाह मुआफ हो गए। यदि गुनाह मुआफ हो गए तो हमने आके नियाज पीते हैं। नियाज पाक पानी है, हमारा दिल साफ होता है और हमारे दिल के अंदर रोशनी पैदा होती है, मौला की जोत जलती है। उसके बाद हम सुकरीत खाते हैं, मुंह मीठा करते हैं। ये शकन है शीरीनी का। जब भी कोई अच्छा प्रसंग आता है, जब भी कोई खुशी की बात होती है तो उस वक्त खुशी की बातों के अंदर हम मुंह मीठा करते हैं। इसके लिए सुकरीत हमेशा मीठी होती है। यही हाल जुरे का है। जुरा जो है दीनदारों, वो अरबी शब्द है। अरबी के अंदर जुरा कहते हैं, पानी में उंगलियां डाल के उसके जो टीपे निकलते हैं, ऐसी छोटी सी लीस्ट क्वांटिटी को जुरा कहते हैं। जुरा ये है कि हमने हजरत इमाम की मेहमानी की, मौला को कुछ खिलाया, मौला ने खाया और बाकी उसमें से हमको दिया, तो मौला ने खाते खाते हमको कोई चीज की बख्शिश दी होवे तो वो जुरा है। हमारे मजहब में जुरे का मर्तबा बहुत बड़ा है। जुरा तो बहुत छोटी क्वांटिटी होनी चाहिए, थोड़ा सा कि आदमी लेवे और सीधा मुंह में डाले। मुझे यहाँ पता नहीं, लेकिन ऐसे दुनिया में बहुत से जमात खाने हैं कि जहाँ लोग जुरा लेते हैं और एक जगह रख के चले जाते हैं, अगर उनको पसंद नहीं आता तो। क्या बड़ी बड़ी 8-8 आउंस की चॉकलेट होती है। बूढ़े लोग चॉकलेट खा नहीं सकते, घर में कोई बच्चा होता नहीं, फिर वो लोगों को दे देते हैं या वापस रख देते हैं। जुरे की ये बेअदबी होती है। आपको बोलूं कि जुरा क्या चीज है। मौलाना हाजिर इमाम ये न्यूयॉर्क के जमात खाने में आवे और इधर बैठ के सामने से फ्रूट के थाले में से माँ बाप एक ग्रेप अपने मुंह में डाले और फिर उसमें से 1-2 ग्रेप्स लेके किसी को बोले इधर आओ ये तुम लो, तो अपने आप को कैसा नसीबदार समझे। ये जुरा है। और जुरा मुखी कामड़िया की तरफ से नहीं होता। अगर कोई आदमी मुखी कामड़िया को जाके कहे कि मुखी साहब आखी जमात को मैं जुरा दूंगा, तो ये जुरा उस आदमी की तरफ से भी नहीं है। उस आदमी ने कि जिसने जुरा दिया है या जुरे का खर्चा दिया। एग्जाम्पल पे एक आदमी चॉकलेट लेके आया कि आखी जमात को इसका जुरा दो, उस आदमी को हाजिर इमाम की मेहमानी का सवाब मिला। उसने ये सारी चॉकलेट की ट्रे मेहमानी कर दी। जुरा तो शाह पीर देते हैं, वो किसी आदमी या किसी व्यक्ति की तरफ से नहीं होता। मोमिनो जुरा हमेशा मौला की तरफ से होता है। जिस तरह नियाज मौला बनाता है, मौला के फरमान से नियाज होती है, इसी तरह से जुरा भी मौला की तरफ से है। उसका बड़ा अदब होना चाहिए। और जिस तरह हम सुकरीत मीठी चीज की बनाते हैं, अगर सुकरीत कोई ऐसा घर है, कोई ऐसा गांव है कि जहां हम नहीं बना सके, तो रेजिन में द्राक्ष को या खजूर को मसल के उसमें हम नियाज डालें, वो सुकरीत हो सकती है। ये भी कभी नहीं मिला तो खंड रख दो, खंड के टुकड़े आते हैं, साकर वो टुकड़े दे दिए। जुरा जो है वो भी हमेशा मीठा होता है। कटलेट, भजिए, समोसे, ये जुरे की चीजें नहीं है। जुरा जिस तरह से हमारी सुकरीत मीठी होती है कि वो मीठा कराया जाए, और ये शकन की बात है, गुड ओमेन के अंदर आता है।
اسی طرح سے جڑا بھی جو ہے وہ میٹھی چیز کا ہونا چاہیے. فروٹ دے دو، کیلے ہیں یا اورنجز ہیں، ایپل ہیں، کوئی بھی میٹھی چیز کا جڑا ہوتا ہے، اور وہ ایسی چیز ہونی چاہیے کہ امام جلدی سے انسان کھا سکے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں کہ جڑا کیا چیز ہے. یہ بات کرتا ہوں 1908-9 کی، 70 ایئرس پہلے. کچھ میں سے ایک غریب آدمی، بہت غریب، بمبئی میں آیا. جب میں بمبئی آیا اس کے ایک لڑکا اور ایک لڑکی تھی، 2 بچے، ماں اور اس کی وائف، 5 جنے بمبئی آئے. کھادی کے کپڑے پہنے. بمبئی میں آ کے اس نے بہت کوشش کی کہ کچھ نوکری ملے. پڑھا لکھا آدمی نہیں تھا، کھیروت تھا، پیزنٹ آدمی تھا. اس نے شیشے میں دیکھا 4 آنے باقی بچے تھے. 4 آنے کا آپ کبھی حساب کرو تو دن دارو آپ کے 10 سینٹ کے برابر ہوا. یہ جو 4 آنے تھے، وقت والا، عزت والا، ایمان والا آدمی تھا. عمر بھی اس کی چھوٹی نہیں تھی، 35-40 برس کے درمیان. اس نے سوچا کہ بھیک مانگنا یا کسی کی بہت عاجزی کرنا، نوکری تو ملتی نہیں، آتا کچھ ہے نہیں، پڑھا لکھا بھی نہیں. ایک دکان کے اوپر چنے سیکے جاتے تھے تو ادھر جا کے 4 آنے کے اس نے چنے لیے اور ادھر ادھر سے جھونے پرانے نیوز پیپر کی پستی اکٹھی کی اور یہ 4 آنے کے جو چنے تھے اس کے چھوٹے چھوٹے اس نے پیکٹس بنائے اور یہ پیکٹس اس نے 1-1 پیسے میں بیچنا شروع کیا. شام ہوئی تو 2-2.5 آنے اس کو نفع ملا، 50% نفع. بہت خوش ہوا. یہ اس نے بزنس شروع کیا. 1908-9 کے اندر 2 آنے بہت تھے. 2 آنے کے اندر 1 پیسہ جا کے 10 ونت کا دے آیا اور دوسرے دن اسی طرح سے چنے لے کے اس کے چھوٹے چھوٹے پیکٹس پوری کے بندے ایسا گھوم پھر کے ہاکر کی طرح بیچے. اس کو بیچ کے آیا. اس کو 2 آنے 2.25 آنے پھر ملے. 1 آنے جتنا خرچ کرے 2 پیسے 3 پیسے روز بچاوے. ایسا اس نے کچھ 2-3 مہینے کام کیا تو 5-6 روپے جتنی کچھ موڑی اکٹھی کی. پھر تو 4 آنے کے 8 آنے ہو گئے، 8 آنے کے روپیہ ہو گیا. چنے بھی زیادہ آنے لگے، بکنے لگے، نفع بڑھنے لگا. لیکن 3-4 مہینے کے بعد 5 روپے کی کچھ موڑی ہوئی تو بامبے کے ڈونگری اسٹریٹ پہ بھیمپورے کے ناکے پہ بھیمپورا ایک رستہ ہے، وہاں ایک آدمی کی مٹھائی بیچنے والا آدمی تھا. اس کو دکان بہت بڑی تھی، 5-6 دروازے تھے. اس کو اس نے عاجزی کر کے کہا کہ تو مجھے رضا دے تو ایک کونے میں تیری دکان کے سامنے یہاں میں چنے سیکوں اور بناؤں. اس نے 1 روپیہ بھاڑے کے اوپر اس کو جگہ دے دی. یہاں اس نے چھوٹی سی دکان شروع کی، اسٹال. تھوڑا تھوڑا آگے بڑھا. کچھ زمانے کے اندر مہمانی کرنا بہت مشکل تھا. 136 روپے مہمانی کے. آج سے 70 برس پہلے 136 روپیز مہمانی. اس کی ساری موڑی 5 روپے. لیکن دل کے اندر آشا تھی مہمانی کرنے کی. جو لوگ مہمانی کرتے تھے اس کے لیے اس کو دیکھائی نہیں آئی کہ یہ کیوں مہمانی کرتے ہیں. جیسے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کوئی لائف کے اندر گیا تو کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب پیسے کا مذہب ہے. یہ سیگریگیشن ہے.
یہ کمرشلائز تھنگ ہے. میں نے کل آپ کو بولا کہ ہمارا مذہب جو ہے وہ سیکریفائس کے اوپر ہے. ہمارے مذہب کی جو بیس ہے, فاؤنڈیشن ہے, وہ لو ہے. تو لو جو ہے وہ ڈیمانڈ نہیں کرتی, لو تو دیتی ہے. آپ جس کو لو کرتے ہو اس سے لوگے کہ اس کو دو گے. آدمی جس کو لو کرتا ہے, یہ جو لفظ لو ہے LOVE, یورپ امریکہ کے لوگ جو لو سمجھتے ہیں وہ لو ہمارے مذہب میں نہیں ہے. یہاں تو جو لو ہے وہ سودا ہے, بارگین ہے. میں اس پریم کی بات کرتا ہوں کہ جو روحانی پریم ہمارے مذہب نے سکھایا. ہمارے مذہب کے اندر جو پریم ہے وہ پوتر چیز ہے. اس کے اندر پریمی ہے, پریم کرنے والا لور جو ہے وہ اپنے بیلوڈ کے لیے سب کچھ قربان کر دیتا ہے. اس کو ایسا ضرور ہوتا تھا, مولا میرا ہاتھ کشادہ کر, میری روزی رزق زیادہ ہوئے تو میں بھی کسی دن تیری مہمانی کروں. ایک دفعہ مجلس میں بیٹھا تھا, کوئی مشنری صاحب واز کرتے تھے, تو واز کے اندر مشنری بہت سی باتیں کرتے ہیں. کوئی مشنری ایسے بھی ہیں کبھی تھوڑا سا جوک بھی کرتے ہیں. تو ایک مشنری نے واز کے اندر بولا کہ حضرت امام کو حافظ عام بہت پسند ہے. تو اس نے سوچا 136 روپے کی مہمانی کبھی کروں گا, میری تو ساری موڑی 10-20 روپے ہے. اگر مولا کو حافظ عام پسند ہے تو میں اس کو حافظ عام کھلاؤں. ایک دفعہ مولا یورپ سے آئے, یہ بات 1910 کی ہے, 2 برس کے بعد. یورپ سے مولا بامبے آئے. اس وقت باندرا میں 16 مائل بامبے سے دور باندرا ایک سبرب ہے, وہاں مولا کا بنگلہ تھا دریا کنارے پہ. وہاں صاحب رہتے تھے. سلطان محمد شاہ کی ماں بھی وہاں رہتی تھی. ایک دن یہ صبح اٹھا, اس کے پاس صرف 12 آنے تھے, باقی کے پیسے تو دکان پہ لگے تھے, لیکن کیش اس کے پاس 12 آنے تھے. صبح پروڑیے جماعت خانے سے نیاز پی کے تو لگ بھگ 3 میل کرافورڈ مارکیٹ ہے بامبے میں, وہاں صبح چلا گیا. رجب علی میوے والا مشہور آدمی بامبے کا, بعد میں اس کا لڑکا مہدی رجب علی کچھ 12-13 سال پہلے درخانے کا مکھی بھی تھا. کرافورڈ مارکیٹ کے اندر جا کے اس نے مکھی رجب علی کو یہ علی مدد کے ہی کہتا ہے, مکھی صاحب مجھے 1 درجن حافظ عام اچھی کوالٹی کے دو, حضرت امام کی مہمانی کرنی ہے. بوڑھا آدمی تھا, اس کو بٹھایا. آدھے گھنٹے کے بعد اس نے اچھی کوالٹی کے 12 حافظ عام نکال کے اس کو دیے. 12 آنے اس کے پاس سے, کہتے میرے پاس یہ, اس نے 12 آنے لے لیے. بہت خوش ہوا. ادھر ہی بیٹھے بیٹھے پانی لے کے اس نے 12 کے 12 حافظ عام پانی سے دھوئے, صاف کیے, اچھی طرح سے کلین کیا. مکھی کو بولا کہ مجھ کو کاغذ دو, وائٹ پیپر لے کے اس میں ریپ کیا, چھوٹی سی باسکٹ کے اندر ڈال کے کور کر کے سر کے اوپر رکھا اور کرافورڈ مارکیٹ سے نکلا باندرا جانے کے لیے. کرافورڈ مارکیٹ سے باندرا تقریباً 18 میل ہے. اب اس کے پاس پیسے نہیں تھے کہ یہ ٹرین میں یہ بیٹھے اور باندرا جاوے, ٹکٹ کے پیسے نہیں تھے. یہ 18 مائل صبح نکلا. کھیت آدمی تھا, ابھی گاؤں مڑے کا رہنے والا نہیں لیکن کھیتر کا رہنے والا. خوب چلا زور سے. اس کو ایسا ہوا کہ میں حضرت امام کھانا کھاوے دوپہر کو پہلے پہنچ جاؤں.
لیکن نہیں پہنچ سکا. اور اس دن بنا بھی ایسا کہ مولانا سلطان محمد شاہ دوپہر کو لگ بھگ 3 بجے گھر پہ آئے کھانے کے لیے. کوئی کام ہوگا. ماتا نے تو ٹیبل تیار کر کے رکھا تھا. سرکار آئے, بہت لیٹ ہو گئے, کھانے پہ بیٹھے. کھانا امام جب بھی کھا چکے, ماں باپ نے نوکر کو کہا آم منگاؤ. تو ماتا نے کہا کہ میں بہت دلگیر ہوں, آج آم نہیں ملے. تو ایک نوکر کو ماں باپ فرمایا تم باہر کھڑے رہو, کوئی آدمی آم لے کے آئے گا تو کیا نا. تو وہ آدمی کیا سمجھا کہ بہت دفعہ ایسا ہاکر ہیں, وہ آم بیچتے ہیں. تو چیف اسٹوڈنٹ تھا جو باورچی, اس کے پاس سے 2-3 روپے ہاتھ میں لے کے باہر گیٹ کے اوپر کھڑا رہا. 3-3:30 بجے یہ آدمی سر کے اوپر وہ ٹوپری رکھی ہوئی چلا آیا. جب آیا تو اس نے پوچھا آم ہے؟ کہتا ہاں. یہ آدمی جو صاحب کا نوکر تھا وہ یہ سمجھا کہ یہ آم بیچنے والا ہے کوئی آدمی. تو جلدی سے اس کے پاس سے بولا اس کو تم ادھر ٹھہرو, میں ابھی آتا ہوں. آمے لے کے اندر گیا. اندر جا کے واپس اس نے کاغذ نکالے, پانی سے دھویا, صاف کر کے چاندی کی پلیٹ میں رکھ کے صاحب کے پاس لے گیا. اتنے اچھے آم تھے کہ ماں باپ سلطان محمد شاہ خوش ہو گئے. چھری سے حافظ آم کاٹ کے جب کھایا تو یہ آدمی واپس باہر گیا. اس کو کہا کہ کتنے روپے؟ اس کو کہتا میں تو مرید ہوں اس کا, میرے کو پیسہ نہیں چاہیے. اندر لے گئے اور کہتا کھا رہا ہے. اس کو بہت خوشی ہوئی, اس کی محنت لیکھنے لگی. نوکر نے کہا کہ تیرے آم ابھی سرکار کھا رہے ہیں. بہت خوش ہوا. اس کو بولا تم ادھر ٹھہرو, جب سرکار کھانا کھا لیں گے تو میں تھوڑا سا کھانا تم کو دوں گا. یہ کھانا جڑا ہوتا ہے. حضرت امام کھانا کھا لے پھر ہم کو اس میں سے جو چیز ملتی ہے وہ جڑا ہے, یہ برکت ہے. ویسٹرن کلاس کے لوگ یہ بات نہیں سمجھتے, لیکن ایسٹرن کلچر اور ٹریڈیشن کے اندر یہ بات ہے کہ کسی مہاتما کا, کسی پیر پیغمبر کا آدمی کبھی ایٹھا کھاوے تو اس کے دل میں روشنی پیدا ہوتی ہے. امام فرمایا کہ تم اپنی جو ایسٹرن پرنالی کا, تمہاری ایسٹرن ٹریڈیشن ہے اس کو مت چھوڑو, کارن کہ وہ جو ایسٹرن ٹریڈیشن کے اندر جو بالکل سٹل چیزیں ہیں اس کے اندر جو فلسفی اور سگنیفیکینس ہے ویسٹرن لوگ اس کو سمجھ بھی نہیں سکیں گے. بیٹھا رہا, 1-2 کٹ کے ٹکڑے کھائے ماں باپ نے. تو ماں باپ نے اس کو پوچھا آم کون لایا؟ کہ سرکار ایک کھوجا ہے, کھوجا ہے, اس کو اندر بلاؤ. نوکر گیا, بھاگا بھاگا. اس کے پاؤں میں جوتی نہیں تھی, ننگے پاؤں تھے. کپڑے بھی اس کے ایسے تھے, کھادی کے کپڑے. نوکر کہتے ہیں سرکار تم کو اندر بلاتے ہیں. تو کہتے ہیں میں اندر نہیں آؤں گا. دیکھو ادب ان لوگوں کا, میں اندر نہیں آؤں گا. واپس گیا, کہتے سرکار وہ نہیں آتا. امام سلطان محمد شاہ نے اپنی ماں کو کہا کہ ماں تم جا کے اس کو لے کے آؤ. کتنے درجے کا انسان ہوگا. امام کی ماں اس کو لینے آئی. ماتا کو دیکھ کے رونے لگا کہ میری خاطر ماں کو باہر نکلنا پڑا. ہاتھ باندھ کے کھڑا رہا. ماتا نے فرمایا تمہارا امام تم کو بلاتا ہے. ایسا دیکھا, ایسا نیچے دیکھا تو ماتا سمجھی اس کے پاؤں میں جوتی نہیں تھے, بوٹ نہیں تھے, تو پاؤں مٹی سے دھول سے خراب ہوئے تھے, گندے تھے. ماتا نے نوکر کو بولا پانی لے کے آؤ, اس کے پاؤں دھلاؤ. ماتا تو چلی گئی اندر. نوکر پانی لایا, پاؤں دھلائے, اس نے ہاتھ دھوئے, منہ دھویا. اندر گیا تو صاحب تو
आंबे खा रहे थे। दूर दरवाजे के ऊपर हाथ बांध के सलाम किया। मौला ने फरमाया इधर आओ। अंदर कारपेट बिछे हुए। इसने फिर अपनी हालत देखी कि मेरी ताकत नहीं कि मैं इन कारपेट के ऊपर चल सकूं, लेकिन इमाम का हुक्म था, अंदर बुलाया। अब डरते डरते अंदर गया, नौकर को कहा एक कुर्सी रखो इसके लिए। तो कभी उसने ऐसा अच्छा मकान भी जिंदगी में नहीं देखा था। गरीब खेड़ूत आदमी, पीजेंट क्लास का, कुर्सी पे बैठा। माँ को कहा इसको खाना खिलाओ। चांदी की प्लेट उसके सामने रखी, उसमें माता ने अपने हाथ से डाला, खुद इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने अपने हाथ से उसमें खाना डाला, फरमाया खाओ। इमाम का हुक्म था, एक टुकड़ा मुंह में डाला, लेकिन गट्टा उतरे नहीं। इमाम के घर का अदब, उसने कभी ये इतना बहुत एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे ऊपर इतनी रहमत उतरेगी। आंखों में से आंसू उतरे, मुंह में गट्टा लेके बैठा है। हाजिर इमाम आंबे खाता जावे, दुआ देता जावे, बहुत अच्छे आम है, बहुत अच्छे, खाना आबाद, खाना आबाद, तुमको बहुत बरकत मिले। बहुत दुआएं दी उसको। वो जो प्लेट में इमाम ने अपने हाथ से उसको खाना डाल के दिया, वो जूरा है। हमको जो जमात खाने में जूरा मिलता है वो चीज मिलती है। जूरे का इतना बड़ा मर्तबा है। इमाम से रुखसत होके ये घर वापस आया, आके अपनी बीवी बच्चों को ये खुशी की बातें सुनाई। इस आदमी का नाम मेघजी मूरजी। उसके बाद चने बेचते बेचते इसने आटे की एक मिल ली। आटे की मिल में खूब माल पैदा किया। बॉम्बे दरखाने जमात का मुखी बना। बॉम्बे दरखाने जमात का मुखी बना। मुखी मेघजी मूरजी 1932 में जब गुजर गया तो इमाम ने विलायत से टेलीग्राम किया। उस वक्त प्रिंस अली खान बॉम्बे में थे और ये गुजर गया कराची में। तो इमाम ने कराची गया था हवाखोरी के लिए। इमाम ने उधर से तार भेजा अपने बेटे के ऊपर कि तुम मुखी के जनाजे में जाना। जिसके पास 4 आने नहीं थे, जिसके पास पाँव में बूट लेने के पैसे नहीं थे, जिसके पास कुछ ना था, उसको इमाम ने इस तरह से बरकत दी। मगर उस आदमी ने भी इमाम के घर की सारी जिंदगी खिदमत की, सारी जिंदगी खिदमत की। जब उसकी मिल थी, उस जमाने के अंदर लड़ाई का समय था, उसने खुद पैसा बनाया। तो एक दिन उसने सारी मिलकत के कागजात डॉक्यूमेंट्स बना के हजरत इमाम के पास रख दी कि खुदा मैं सिर बंद होता हूं। हमारे मजहब के अंदर बहुत सी चीजें हैं। जो लोग सेल्फिश हैं, जिनकी नजर मटीरियलिज्म की तरफ है, गाना, खाना, पीना, डांस करना, मौज शौक, शराब, तंबाकू, लेना देना, इस टाइप का जिस आदमी का जीवन है वो इस्माइली मजहब नहीं समझ सकता। इस्माइली मजहब उनके लिए है भी नहीं। इस्माइली मजहब तो डिमांड करता है सैक्रिफाइस एवरी स्टेप के ऊपर। हमारे मजहब के अंदर एक ये चीज है जिसको हम सिरबंदी कहते हैं। इसमें तन के 3 कपड़े रख के, 3 कपड़े यानी इजार यानी ट्राउजर, एक शर्ट, सिर के ऊपर एक पगड़ी, पांव में जूती, इसको कहते हैं 3 कपड़े। बाकी सब कुछ दे दिया। मौला के पास डॉक्यूमेंट्स लेके चला गया। खुदा मैं सिरबंद होता हूँ। मुखी, हमने तुम्हारी सिरबंदी कबूल की। उसमें से साहब ने 1 रुपया उठा के अपने खीसे में डाला और फरमाया ये बाकी सब मैं तुमको प्रेजेंट करता। वापस खुद माल उसने बनाया। मुखी मेघजी मूरजी की हिस्ट्री हमारे लिए एक लाइट की तरह है, टॉर्च की तरह है।
تو دینداروں ہمارا جو مذہب ہے اس کے اندر یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے پیچھے ایک بھید ہے، ایک سگنیفیکینس ہے. یہ میں نے آپ کو جوڑے کی بات سنائی. یہ جو ہم ناندی لے کے آتے ہیں، ناندی کیا ہے؟ حضرت امام کی مہمانی. اس نے 12 آنے بڑی مشکل سے محنت کر کے اکٹھے کیے تو حافظ آمبے کھلائی صاحب کو یہ مہمانی تھی. ہم لوگ گھر میں جو پکاتے ہیں یا ہم جو کچھ بھی کھاتے ہیں اس میں سے پہلے حضرت امام کو کھلاتے ہیں. کوئی بھی اسماعیلی بچہ اپنے گھر میں کبھی کھاتا نہیں جب تلک کے ناندی کے بہانے حضرت امام شاہ پیر کی مہمانی نہیں نکلے ہم لوگ کھانا نہیں کھاتے. ہمارے مذہب کی یہ ریت ہے کہ صبح کے وقت بچے کھیلنے جاتے ہیں، جب آتے ہیں بھوکے ہوتے ہیں. ماں کھانا پکا رہی ہے، بچے پلیٹ لے کے ماں کے پاس کھڑا ہو جاتے ہیں. اماں بھوک لگی ہم کو کھانا دو. ہاں میرے بچے میں دیتی ہوں. کھانا پکا کے سب سے پہلے شاہ پیر کی مہمانی کی ایک پلیٹ جدا نکالے گی، پھر بچے کو کھلائے گی. یہ مذہب کی اس فلسفی کو سمجھنا دوسروں کے لیے مشکل ہے، لیکن ہمارے اندر اسماعیلی ماں جو ہے وہ اپنے بچے کے منہ میں بھی ٹکڑا نہیں ڈالے گی جب تلک کے حضرت امام کی مہمانی کا بہانہ نہیں نکالے. یہ ناندی ہے. پیار سے محبت سے ناندی لے کے آؤ. ناندی جو ہے وہ شاہ پیر کی مہمانی ہے. امام علی شاہ ماباب صلوات اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو آدمی جماعت خانے میں ناندی لے کے آتا ہے، دسوند کی بھول چوک اگر اس کی کوئی ہوئی ہوگی تو میں ناندی کو دسوند کی بھول چوک میں کریڈٹ کرتا ہوں. دسوند کی بھول چوکے جان بوجھ کے دسوند نہ دے اس کے لیے یہ بات نہیں. امام فرمایا جو آدمی ناندی خرید کے گھر لے جاتا ہے، لانے والا لے جانے والا دونوں کے لیے یہ حکم ہے کہ دسوند کی بھول چوک میں ان کی یہ ناندی کریڈٹ ہوتی ہے. ناندی حضرت امام کی مہمانی ہے. آپ اگر حضرت امام کو ہر روز کھانا کھلاؤ تو آپ کا کھانا بہت برکت والا بنے گا. آپ کے گھر میں برکت ہوئے گی. امام کے گھر میں روز ایک دفعہ تو آپ کے گھر میں جو پکتا ہے اس میں سے چھوٹے سے چھوٹی پلیٹ بھی مگر ناندی آنی چاہیے. یہ ناندی کوئی ہندوؤں کی ریت نہیں، رسول اللہ کے زمانے سے چلی آتی ہے. مسلمان عورتیں گھروں میں پکاتی تھی تو اپنی پلیٹوں کے اندر بھر کے بچوں کے ہاتھ نبی کے گھر بھیجتی تھی. رسول اللہ اس میں سے کھاتے تھے. پھر بہت سی چیزیں ہوتی تھی نہیں کھا سکتے تھے تو ان کے جو نوکر چاکر ہوتے تھے یا اصحاب صفہ ہوتے تھے، ایسے لوگ کے جو واز کرنے کے لیے مذہب کا پھیلاوا کرنے کے لیے دائی اور مشنریز ہوتے تھے، باقی کی ناندی ان کو دے دیتے تھے کھانے کے لیے. ناندی کوئی ہندوؤں کی چیز نہیں. ورڈ جو نادی ہے ناندی نہیں ہے، نادی ہے، NADI. نادی کا مطلب ہے آکشن کرنے والا، آکشنیئر. نبی کریم بہت دفعہ خود نادی کرتے تھے. ایک دفعہ ایک آدمی آیا بہت غریب تھا، رسول کے پاس آ کے اس نے عرض کی یا نبی میری حالت بہت تنگ ہے، آپ دعا کرو مجھے خدا برکت دے، میری روزی رزق کو شادہ کرے. حضور نے فرمایا تمہارے پاس کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے پاس یا سرکار یہ 2 بدن پہ چادر ہے، ایک لپیٹی ہوئی ہے ایک اوپر لی ہے. فرمایا ایک چادر لے آؤ. ایک چادر شیٹ کا ٹکڑا جو تھا وہ نبی کو دیا. نبی نے اس چادر کو ہاتھ میں لے کے اٹھایا اور اصحاب کے اندر اس کی آکشن کی.
2-2.5 درہم کے اوپر کسی آدمی نے لی کہ نبی کا ہاتھ لگا، نبی کی آکشن کی ہوئی چیز اس کے لیے تو بڑی مہتو والی ہو گئی. نبی نے وہ پیسے لیے اور اس کو کہا کہ اس میں سے تم زکات نکالو، 10 دو. اس میں سے اس نے 10 نکالی. باقی پیسے جو تھے فرمایا اس میں سے ایک کہاڑی لے کے آؤ، ٹیکس. وہ گیا اور کہاڑی لے کے خرید کے آیا. دوسرے آدمی کو نبی نے کہا کہ یہ تھوڑے پیسے لے جا کے تو ایک رسی لے کے آؤ اور روپ لے کے آیا. تیسرے آدمی کو کہا کہ تم لکڑی کا کچھ ڈنڈا لے کے آؤ. تو ایک جاڑا سا لکڑی کا ڈنڈا لایا، بہت موٹا تھا. نبی نے اپنے ہاتھ سے اس کو چھیل کے چھری کے ساتھ اور وہ لوکھنڈ کے ایکس کے اندر اس کو فٹ کر کے روپ اور ایکس اس کو دے کے فرمایا جاؤ تم جنگل میں لکڑی کاٹو، گام میں لا کے بیچو، اس طرح اپنی روزی کماؤ. نبی خود انہوں نے آکشن کی، نادی کی. ہم اسماعیلی جو ہیں حضرت امام کو کھلاتے ہیں، جو ہم کھاتے ہیں ہمارے گھر میں جو پکا ہے وہ ضرور لے کے آؤ، چاہے کتنی بھی آرڈینری چیز پکی ہوئے. آپ تو ڈالر واپرتے ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں. اسے میرے لیے جماعت تسبیح نکالے تو جو سمی سانج کو دعا کے بعد ہم تسبیح نکالتے ہیں اس میں مشکل آسان کے اس کے لیے بھی دعا مانگی جاتی. ساری جماعت اس کے لیے دعا مانگتی ہے. کوئی بہت بڑی آفت آ جاتی ہے تو جماعت کے اندر اس آدمی کی طرف سے ستاڑا ڈالا جاتا ہے. ستاڑا 7 دن کا ہوتا ہے. 7 دن جماعت کھڑے ہو کے اس آدمی کے لیے، 7 دن جماعت کھڑے ہو کے اس آدمی کے لیے مولا کے حضور میں عاجزی کرتے ہیں، یا مولا اس کی بلا دور کر. امام سلطان محمد شاہ فرمایا کہ جو ستارہ ہے وہ ایٹم بم کی طرح ہے. چھوٹی سی بات کے لیے ستارہ مت ڈالو. کوئی بہت بڑی آفت آوے، کوئی بہت بڑی بلا ہوئے تب ہی ستارہ ڈالو. آرڈینری مشکل آسان کی تسبیح آرڈینری باتوں کے لیے کافی ہے. رسول اکرم ستارہ ڈالتے تھے. عربی زبان کے اندر قرآن شریف اور اسلام کی کتابوں میں اس کا نام ہے اعتکاف. اعتکاف کا مطلب کہ ایک قسم کا وو لینا، ٹیک لینی. پہلے زمانے کے اندر ستارہ کس طرح سے ہوتا تھا معلوم ہے؟ کہ کسی آدمی کو گھر میں تکلیف ہو جاوے سخت قسم کی تو وہ جماعت میں آ کے جب کبھی ستارہ ڈالتا تھا، آخا گھر شام کو جماعت کھانے میں آوے اور اپنے گھر سے سفرہ لے کے آوے. جماعت جب اس کے لیے کھڑے ہو کے ستارہ ڈالنے تسبیح نکالے تو وہ آدمی جماعت میں سے باہر نکل کے دروازے کے اوپر ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاوے کہ میں آخری جماعت کے پاس عاجزی کرتا ہوں کہ میرے لیے مولا کے پاس عرض کرو. اس زمانے کے اندر جماعت کی جوتیاں دروازے کے پاس لوگ اتار کے اندر آتے تھے تو وہ جماعت کی بوٹ کے اوپر، جماعت کی جوتیوں جوڑوں کے اوپر جا کے کھڑا ہوتا تھا ہمبل بننے کے لیے. اور وہ 7 دن اپنے گھر کے اندر گوشت نہیں پکاتے تھے، نہ گوشت کھاتے تھے. آج کی دنیا کے اندر وہ سختیاں نہیں رہیں. امام نے خود رحمت کر کے ہمارے لیے آہستہ آسان کر دی. رسول اللہ کا جو ستارہ تھا تو وہ 21 دن کا ستارہ ہوتا تھا. کبھی کبھی 27 دن ستارہ کرتے تھے، کبھی کبھی 30 دن کا، 1 مہینے کا ستارہ رکھتے تھے. ستارے کا مطلب 7 days اے ویک، لیکن یہ منیمم ہے. نبی کریم 30 دن کا ستارہ ڈالتے تھے. بہت دفعہ جب رمضان مہینہ آتا تھا
تو نبی صاحب رمضان مہینے کے اندر غسل کر کے چادر پہن کے مسجد میں چلے جاتے تھے. رات دن 330 دن مسجد میں بیٹھے رہتے تھے. کسی سے ملتے نہیں تھے, ملاقات نہیں کرتے تھے. روزہ رکھتے تھے, کھانا بھی ادھر ہی کھاتے تھے. صرف اپنی جو نیچرل کال سے اس حاجت کے لیے باہر جاتے تھے. لیکن موسٹلی نبی رمضان مہینے کے جو لاسٹ 10 days ہوتے تھے تو وہ 10 دن اعتکاف کرتے تھے, یعنی ستارہ ڈالتے تھے. اور دنیا کے جتنے بھی مسلمان ہوتے تھے ان کے لیے حضور دعائیں مانگتے تھے, رات اور دن عبادت کرتے تھے. یہ ستارہ ہے. ستارہ ایک قسم کی امک دنوں کی ٹیک کا نام ہے. یہ جو ستارہ ہم نے شروع کیا وہ نبی کریم سے سیکھا. رسول اللہ نے ستارہ ڈالا اور ہر سال وہ رمضان مہینے کے اندر ستارہ ڈالتے تھے. میں نے آپ کو کہا کہ یونائٹڈ کنگڈم کے اندر حضرت امام نے بھی 7 دن کا ستارہ ڈالا. بولا 7 دن ادھر آئے لندن کے اندر, ہر روز صبح آوے, گھنٹوں بیٹھے, 3-3, 4-4 گھنٹے بیٹھے. ایک دن تو مگر 7 کلاک بیٹھے. 7 دن جماعت خانے میں آیا, 7 دن کا اس نے ستارہ ڈالا. مومنوں, حضرت امام کے اس 7 دن کے ستارے میں میں نے لندن کی جماعت میں جو واعظیں کی ہیں تو ان کو بھی میں نے کہا ہے, آپ کو بھی میں کہتا ہوں کہ اس میں کوئی بھید ہے. 7 دن سگنیفیکینس ہے اس میں. ستارہ اس لیے ڈالا جاتا ہے کہ کوئی بلا آفت ہوتی ہے. ویسٹرن سائڈ کے اوپر, یہ جو ویسٹرن ہیمیسفیئر ہے, یورپ, کینیڈا, امریکہ, اس کے اوپر جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, مشکل ٹائم آنے والا ہے, خراب وقت آنے والا ہے. اور اس خراب وقت کے اندر اپنی روحانی بچوں کو بچانے کے لیے کہ ان کے اوپر اس کا اثر خراب نہ پڑے, مولانا حضرت امام نے 7 دن کا ستارہ ڈالا. 7 کے 7 دن امام اس بات کے اوپر جماعت کو فرمان کرتے رہے کہ تم آپس میں صلاح سمت سے رہو, اپنے مذہب کے اوپر برابر ٹک کے رہو, اپنی ٹریڈیشن کو نہیں چھوڑنا. اور امام فرمایا سخت محنت کرو, زیادہ کام کرو اور پیسے بچاؤ. مولا فرمایا انفلیشن ختم ہو جائے گی, ریسیشن شروع ہوئے گی, مندی کا سمے سچ پوچھو تو چالو ہو گیا ہے. لندن کے اندر بہت سی بڑی بڑی فرمز نے 10%, 20% اپنی پرائسز کٹ کر ڈالی ہیں. ٹھہرو, آپ کے اوپر بھی اس کا اثر ہونے والا ہے. مولا نے فرمایا کہ یہ جو ابھی مندی کا ٹائم چالو ہوگا تو جلدی سے ختم نہیں ہوئے گا. اٹ ول لاسٹ لانگر دین وٹ یو ایکسپیکٹ. تمہاری دھارنا سے زیادہ لمبا سمے چلے گا. مولا فرمایا بہت ہارڈ ورک کرو, جتنا تم ابھی کام کرتے ہو اس سے زیادہ کام کرو, پیسے بچاؤ فار دی سیک آف یور چلڈرن اینڈ فار دی سیک آف یور گرانڈ چلڈرن. اپنی اولاد کے لیے بھی مگر اس کی تمہارے جو پوترے ہیں ان کے لیے بھی. مہمانیاں چالو تھی. اس کے اندر ایک اکیلا لڑکا تھا, وہ تھا بھی اکیلا, اس کی وائف بھی نہیں تھی, یعنی شادی نہیں کی تھی, اور کوئی تھا بھی نہیں فیملی میں سے. تو مہمانی کی پلیٹ لے کے اکیلا صاحب کے پاس گیا. ماں باپ نے دعا شیش دی, کیا کرتے ہو پوچھا. 10 دعا شیش دے کے ماں باپ نے ایسا منہ پھرایا تو وہ چلا گیا. صاحب نے واپس اس کا ہاتھ پکڑا, ایسا ہاتھ پکڑ کے اس کو واپس کھینچا. اس کے ہاتھ میں گھڑیال تھی.
ماں باپ فرمایا یہ گھڑیال تم نے کہاں سے لی؟ کہتے صاحب ادھر سے لی، بہت اچھی قیمتی گھڑیال ہے۔ کہتے ہاں خداوند، کتنے پیسے دیے؟ تو اس نے کوئی رقم بتائی، مہنگی گھڑیال تھی، ایکسپینسو چیز تھی۔ تو صاحب کہتے ہیں تمہارے پاس گھڑیال نہیں تھی؟ کہتے نہیں صاحب میرے پاس گھڑیال تھی۔ اوہو، تو وہ خراب ہو گئی تھی؟ کہتے نہیں صاحب خراب نہیں ہوئی تھی، چلتی تھی۔ پھر یہ گھڑیال کیوں خریدی؟ کہتے بس میرے کو ایسا پسند ہوا، یہ اچھی گھڑیال تھی۔ ماں باپ فرمایا اس طرح پیسہ مت یوز کرو، اگر اچھی گھڑیال تھی، چل رہی تھی، تم کو ٹائم دے رہی تھی، تو وہ اسی طرح سے رکھ کے تم نے یہ نئی گھڑیال خریدی، یہ اچھا نہیں کیا۔ پیسہ بچاؤ، پیسہ بچاؤ، وقت خراب آئے گا۔ یہ جو 7 دن کا ستارہ صاحب نے لندن میں ڈالا ہے، آخے ویسٹرن ہیمسفیئر کی اپنے روحانی بچوں کو بچانے کا ایک یہ ذریعہ تھا، یہ برکت تھی۔ مومنوں، آنے والا ٹائم بہت خراب آئے گا، اور یہ برس 2 برس نہیں، کئی برس چلے گا، شاید 10 برس بھی چلے۔ امریکہ جیسے پیسے والے دیش کو بھی آج پنچنگ ہو رہی ہے، دن سے ڈے بائی ڈے چیزیں خراب ہوتی جائیں گی۔ امام فرمایا کہ ڈیولپڈ کنٹریز جو ہیں، جب ان کے اوپر ریسیشن اور مندی کا اثر خراب پڑے گا تو ان کا اثر ان کنٹریز کے اوپر کہ جو 3rd ورلڈ کے اندر ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، اس کے اوپر بھی اس کی مار پڑے گی۔ دنیا ابھی نیکسٹ 10 ایئرس کے لیے بہت خراب کنڈیشن میں، اکنامیکلی خراب کنڈیشن میں نکلے گی، اور اس کے لیے ہمیں آج سے تیاری کرنی چاہیے۔ دھرم ہے جو ہم کو بچائے گا۔ مذہب کے اندر تسبیحاں نکالو، عبادت کرو، اپنے مذہب پہ مستقیم رہو، تو باہر کے جو دکھ ہیں وہ ہمارے مغز کو شانت میں رہنے دیں گے، مذہب کے کارن سے، عبادت کے کارن سے۔ نہیں تو کیا ہوگا؟ ہم فرسٹریٹڈ ہو جائیں گے، چنتا جنک ہو جائیں گے، مغز گھومے گا، ہماری مصیبتیں بڑھ جائیں گی۔ مذہب ہم کو بچائے گا اس سے، اور مذہب میں حضرت امام کے فرمان ہے کہ کر کسر سے پیسے بچا کے فضول خرچے نہ کرو۔ میں نے سنا ایسا کہ ادھر تو لوگ بس فینسی لے لیتے ہیں کسی چیز کی، گھر میں اچھا صوفہ سیٹ ہے، اچھا پلنگ، اچھا فرنیچر ہے، مگر بس ابھی پسند نہیں ہے، برس ہو گیا، پھینک دو اور نوا لے آؤ۔ تو یہ بیچا بھی نہیں جاتا ادھر امریکہ میں، یہ تو ہم آپ ادھر پھینک دیتے ہو رستے میں، اور گاربیج والے لے کے اس کو کرش کر کے پاؤڈر بنا کے پھینک دیتے ہیں۔ ہمیں ان کی نقل نہیں کرنی، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری اولاد اور اس کی اولاد کے لیے ہمیں ورک کرنا ہے۔ ماں باپ نے دعا شیش بھی ایسا ہی کہا کہ I give you my best paternal maternal blessings to you, to your children and to your grandchildren۔ تو اس طرح ہمارے مذہب میں جو حضرت امام ہے وہ ہمیشہ ہمیں گائیڈ کرتا رہتا ہے، ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے۔ اگر ہم حضرت امام کے فرمان پہ چلیں تو ہمیں ضرور اس کا فائدہ ملتا ہے۔ دیکھو زندارو، نیاز، فکریت، ستارہ، ناندی، جوڑا، جماعت خانہ، دعا، دسوند، ان عام چیزوں کے اوپر میں نے آپ کو بریفلی جو خلاصے دینے چاہیے میں نے دیے ہیں۔ یہ ایسے سبجیکٹس ہیں کہ ایک ایک سبجیکٹ کے اوپر ایک ایک واز ہونی چاہیے۔ میں دسوند کے اوپر اتنا اب نہیں بولا، تو آپ کو میں کہہ دوں کہ دسوند ہمارے مذہب کے اندر جو فاؤنڈیشن ہے اس میں سے ایک فاؤنڈیشن ہے۔ مذہب کی 2 فاؤنڈیشن ہے، ایمان کی حضرت امام فرمایا 3 وقت کی ریگولر پنکچوئل دعا اور دسوند، یہ 2
چیزوں کے اوپر ایمان ٹکا ہے. اگر یہ دو چیزوں میں سے ایک چیز ہوئے گی اور ایک نہیں ہوئے گی تو ہمارا ایمان شکی ہو جائے گا. مولا فرمایا شنکا پیدا ہوئے گی اور آہستہ آہستہ تمہارے دل میں شنکا آنے کے کارن سے تمہارا ایمان گھٹ جائے گا. دعا تو خیر بہت دفعہ پڑھی جاتی ہے, عام لوگ پڑھتے ہیں. دسوند جو ہے وہ دعا جتنی ہی امپورٹنٹ ہے. دسوند جو ہے اس کے دینے سے ہمارے دل میں حاضر امام پرتی ہے وفاداری پیدا ہوتی ہے, پریم پیدا ہوتا ہے, مولا کی محبت پیدا ہوتی ہے اور ہم کو دسوند دینے سے برکت ہوتی ہے. بہت سی چیزوں میں نقصانی سے انسان بچ جاتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ دسوند دینے والے کے اوپر کوئی نقصانی نہیں ہوتی یا پرابلم نہیں آتی ہے, اس کو بھی نقصانی ہوتی, لیکن موسٹلی چیزوں سے بچ جاتا ہے. دعا جو ہے وہ ہم کو بدیوں برائیوں سے گناہ کے کاموں سے بچانے کی شکتی دیتی ہے. اس طرح دسوند اور دعا یہ دو چیزیں ہمارے ایمان کا پایا ہیں. جب ایمان کامل اور مضبوط ہوتا ہے تب ہمارے دل میں حاضر امام کا نور پیدا ہوتا ہے. ایمان جو ہے اسی کا نام نور ہے. اس طرح میں نے آپ کو اپنے مذہب کی یہ جو ریت رسم رواج ہیں آپ کو میں نے بریفلی سمجھائی. آج میں کچھ جوان بچوں کو انشاءاللہ ملوں گا تو پھر ان کے کچھ ایسے اپنے مذہب کی بابت میں کچھ کوشچنز ہوں گے تو ان کا بھی میں خلاصہ کروں گا. 3 دن سے میں آپ کے پاس واضح کرتا رہا ہوں. کل انشاءاللہ میں واشنگٹن جاتا ہوں, وہاں سے پھر میں چلا جاؤں گا, نہیں آؤں گا. حکم یہ لکھا تو نیکسٹ ایئر واپس آپ کی ملاقات ہوگی. مولا آپ کو سکھی آباد کرے, ایمان کی سلامتی دے دے, ہر نیک امید پوری کرے, بدیوں برائیوں سے بچاوے, نافرمانی سے بچاوے, دستن سکریت میں پورا کرے. مولانا حضر امام آپ کا ایمان زیادہ کرے, آپ کی جان مال میں برکت دے دے, آل اولاد میں برکت دے دے, روزی کمانی تندرستی میں برکت دے دے. مولا کٹمب قبیلے اور جملے جماعتوں میں صلاح سب محبت دے دے, پیار دے دے. مولانا حضر امام ہمیشہ آپ کو اپنی چھتر چھایا میں رکھے. مولانا حضر امام آپ کو زہر باطن دیدار عنایت کرے.